اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افرغ علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صراط مستقیم کی جانب سے ماہ محرم الحرام میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار پر ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور آج مجھے جن عظیم ہستی پر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ان کے بارے میں جو بھی بات کہوں وہ حق اور سچ ہو، اور اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کے درمیان دو بھاری چیزیں، دو ایسی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھام لیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی کیا چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک قرآن اور دوسرا میرا خاندان۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شریعت کے بارے میں جاننا ہے اور اگر اس کی تھیوری کے بارے میں جاننا ہے تو وہ قرآن مجید کھول کے دیکھے اور اس کے بارے میں پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اور اگر کسی شخص کو اس کا پریکٹیکل جاننا ہے تو وہ اہل بیت اطہار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نکال کر پڑھے اور ان کے عمل کو دیکھے، ان کی سیرت پڑھے تو اسے شریعت کا پریکٹیکل ان کے ایک ایک عمل سے نظر آئے گا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پھول ہیں، مینارِ نور ہیں۔ ان کی زندگی میں جتنے بھی رنگ ہیں وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے، ان کی تربیت کی، ان کو تراشا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن اور امام حسین کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو مسجد نبوی میں لے کر گئے تو وہاں پر صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت امام حسین کی عمر اس ٹائم 7 برس کی تھی، یعنی کہ وہ 7 سال کے تھے، اور 7 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی مکلف نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر وہ کوئی عمل کرے ایسا جس سے گناہ ملتا ہو تو وہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کوئی ثواب کرنے والا عمل کرے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے لیکن گناہ نہیں ملتا۔ تو حضرت حسین نے کیا کیا، بغیر پوچھے اس کھجور کا جو ڈھیر تھا اس میں سے ایک کھجور لی اور وہ کھا لی۔ اس پر بھی شارعین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صرف اسی وجہ سے انہوں نے اٹھائی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا فاقہ تھا اور اس وجہ سے انہوں نے ایک کھجور لے کے اٹھا لی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اے حسین، یہ آپ کی نہیں بلکہ یہ میری امت کے غریب، فقراء، مسکینوں کے لیے ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھ سکتے تھے نا کہ وہ تو چھوٹے سے بچے ہیں اور اگر انہوں نے منہ میں ڈال لیے تو انہیں کھانے دیتے، لیکن کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس طرح تربیت کی کہ فرمایا نہیں، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے تو تم نہیں کھاؤ گے۔ اور آج کل کی مائیں دیکھ لیں، آج کل کے ماں باپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، دوسرے بچوں کا بھی حصہ کہتے ہیں چھین کے کھا لینا، کچھ نہیں ہوتا، تم بھی کھا لو گے تو کیا ہی ہو جائے گا، ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہی ہے، اگر اس نے بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھا کے کھا ہی لی تو کیا ہو گیا۔ اگر وہ ابھی سے بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھا رہا ہے نا تو وہ بڑے ہو کر بڑی بڑی چوریاں کرنے لگ جائے گا، تو تب بھی تب والدین کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی دیکھنا چاہیے، ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا کی، اللہ اگر یہ میرے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو صحت یابی عطا فرمائی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے لیے اٹھیں کہ وہ روزہ رکھیں تو ان کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین وہ بھی اٹھ گئے اور کہا کہ مما ہم بھی آج آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ تو دیکھیں اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور 9 برس کا بچہ تو بالغ نہیں ہوتا، یا پھر اگر بالغ بچے بھی ہیں آج کل کے تو کیا انہیں گرمی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور فرض روزے تک نہیں رکھتے۔ اور وہ ادھر اس طرف دیکھیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہیں وہ کیا اپنی والدہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو آپ نے منت مانگی ہے وہ روزے رکھیں گے۔
اور آج کے دور میں تو ہمارے پاس سحری کے لیے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پراٹھے ہوتے ہیں، لسی ہوتی ہے، اور پھر بھی بچے نہیں رکھ پاتے. تب ان کے پاس کیا تھا؟ ایک کھجور اور دودھ. تو اس کھجور اور دودھ سے جو ہے حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے جو ہے وہ روزہ رکھا. اور اس کے بعد حضرت علی شام کے وقت جو لے کر آئے، اور پھر بی بی فاطمہ نے اس جو کا آٹا بنایا اور پھر اس سے 3 روٹیاں بنائیں. پھر ہوا کہ افطار کا وقت قریب آیا تو سب جب بیٹھے ہوئے تھے، افطار کا وقت کیسا، ہر ایک ہٹے کٹے انسان کو بھی وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے اذان ہو جائے اور وہ روزہ افطار کر لے. تو ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک یتیم شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ اگر تم یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا تو تم کبھی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاؤ گے. تو ابھی بی بی فاطمہ ایسے پیچھے مڑتی ہی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے کچھ دیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن ان 3 روٹیوں کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے یتیم کو وہ روٹیاں تھما دی. اور اس کے بعد کیا، اگلے دن پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. پھر اگلے روز بھی ایسا ہوتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، روٹیاں بنتی ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، افطار کا وقت قریب آتا ہے تو پھر ایک مسکین آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس در والے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، آپ ہمیں میری کچھ مدد کر دیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں. تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت حسن اٹھتے ہیں اور جا کے فوراً وہ جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ اس مسکین کو دے دیتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی ایسا آتا ہے کہ تیسرے دن بھی ایک قیدی آتا ہے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم اس در کو کھٹکھٹاؤ، کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹو گے. اس کے بعد کیا، پھر حضرت حسن آتے ہیں اور وہ جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ اس قیدی کو تھما دیتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ کھجور اور پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آج کل کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا والے دن 3 دن کیسے وہ بھوکے پیاسے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے جو کافر ہیں ان کو واصل جہنم کس طرح کر دیا. اتنے جوک در جوک ان کے پاس جو ہے وہ کافر آتے اور ان کے اوپر حملہ کرتے، لیکن انہوں نے کیسے 3 دن بھوک پیاس سے گزارنے کے بعد کربلا کے میدان میں جو کافر تھے، بڑے سے بڑا اور ہمت سے ہمت والا کافر کو واصل جہنم کیا. تو یہ ان کے بچپن کی تربیت تھی، یہ ہمارے پیارے نبی اور بی بی فاطمہ کی تربیت تھی. کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کا من پسند کھانا انہیں نہ ملے یا پھر صرف شام کے سنیکس ہی نہ ملے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، برتن توڑنے لگ جاتے ہیں، دروازے بجانے لگ جاتے ہیں، غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. لیکن دیکھیں وہ بھی تو بچے ہی تھے نا جنہوں نے 3 دن کے لگاتار اسے صرف کیا، کھجور، دودھ اور پانی سے رکھے، اس کی سحری کی اور اس کے افطار کیا. ہمارے پاس تو اتنی آسائشات ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں. اب حسن کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن پر اتنی بار زہر دیا گیا، انہیں اتنی بار زہر دیا گیا کہ اور ان کو معلوم بھی تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کون کر رہا ہے، تو وہ چھوڑ کر شرعی موصل میں جا کر رہنے لگے. وہاں پر ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت نے آ کر ان کے پاؤں میں ایک زہریلا تیر گھونپ دیا. اور پھر بھی حضرت حسن کا آپ صبر دیکھیں، ان کا عفو درگزر دیکھیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس بدبخت کو جو ہے نا واصل جہنم کر دیں، تو تب بھی حضرت حسن نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، سزا اس کو اس کا رب دے گا. اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی اور صبر کیا. یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر بھی لانی چاہیے کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں، اگر ہمیں چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے ہم ہنگامہ کر دیتے ہیں، ہاتھ پہ کچھ ہو گیا تو وہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے تو ہاتھ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے. اور دیکھیے امام حسن پر کتنے انہوں نے ظلم ڈھائے کہ ان کو ہر وقت جب دیکھو زہر دے دیا کرتے تھے، اور پھر ایک تیر زہر کا اس نے ان کے پاؤں میں گھونپ دیا. اور پھر بھی امام حسن نے کہا کہ نہیں، اسے جانے دو، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اب امام حسن اور امام حسین کا مقام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو امام حسن اور حسین سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں، اور میں جس سے راضی ہوں گا میرا رب بھی اس سے راضی ہوگا. اور اگر کسی نے امام حسن اور حسین سے بغض رکھا تو پھر اس نے مجھ سے بغض رکھا. امام حسن کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حرب یعنی کہ جنگجو نام رکھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسن رکھو. پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پوچھا کہ اے علی، کیا نام رکھا؟ تو حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب یعنی کہ جنگجو رکھا ہے۔ تب دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسین رکھو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے حضرت آدم سے لے کر اب تک یہ دو نام سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور ان دونوں ناموں کو میرے پھول یعنی کہ میرے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو یہ نام دیے میرے رب تعالیٰ نے۔ تو دیکھیں کیا ان کا مقام کہ ان کے نام خود رب تعالیٰ نے رکھے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتی ہوئی تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں بھائی گھر پر بھی موجود نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اور ان کے والد بھی گھر پر نہیں ہیں، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جن سے میں ان کی خیریت کا پتہ لگوا سکوں۔ تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ دونوں بھائی ایک مقام پر موجود ہیں محفوظ طریقے سے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپس میں بھائی دونوں ساتھ مل کر باہیں ڈال کر بیٹھے ہیں، اور ایک فرشتہ ان کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا کر اور دوسرا فرشتہ ان کے سر کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرشتے نے حضرت حسن کو اٹھایا، لیکن وہ دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لینا تو یہ بہت حقیر سمجھا جاتا تھا اور بری بات سمجھی جاتی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی جو دونوں جہاں کے سردار ہیں وہ اپنے نواسوں کو، اپنے پھولوں کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے کے جا رہے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی باتوں کی بھی فکر نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ کوئی عیب والی بات بھی نہیں، اور مجھے اس میں کوئی شرم و عار بھی نہیں محسوس ہو رہی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کا اتنا مقام کہ وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے نانا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تو نہیں ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی نے انہیں ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہاتھ سے روک دیا، اور جب وہ خود اپنی مرضی سے دونوں امام جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر سے نیچے تشریف لے آئے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نماز مکمل کروائی، اور اس کے بعد فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ دینا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ دیکھیں امام حسن اور امام حسین ایسی عظیم عظیم ہستیاں ہیں، ہمیں کیا صرف انہیں محرم الحرام میں یاد کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو صرف تبھی پڑھنا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ پورے سال انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بالکل ان کے جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن کیا پتہ ہم ان کے قدموں کی دھول جتنا ہی بن جائیں، کیا پتہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو انہیں اتنا تو معلوم ہونا کہ ہاں یہ جو ہے میرے نانا کا امتی میرے بارے میں پڑھتا تھا، مجھے یاد رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا فیض ہم پر عام فرمائے اور سیرت پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدرسہ صراط مستقیم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں، یہ آج کل کے دور کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ہمارے چینل میں جو موجود ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔